تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جاپانی بایولوجسٹ یوشونوری اشومی ایک سائنسدان ہیں جن کو 2016 میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے، اور اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کاوش کو سراہا اور مبارکباد دی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یوشینوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا حل تلاش کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ایسا کیا کیا جائے کہ کینسر جیسے خطرناک مرض سے بچا جا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے۔ اگر اس بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے اندر موجود ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اس عمل کو میڈیکل کی لینگویج میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار سیل سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیلز مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر 20 سے 25 دن کم سے کم اور 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جائے گی اور اس میں کینسر نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے رب کریم، آج ہمیں سمجھ آیا کہ مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے، اور آج مجھے اس احادیث پاک کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ! میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، اسلام وہ دین فطرت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں راہ